عورتوں کے لیے، کیونکہ یہاں پر تو ظاہر ہے کہ سینٹرز کے اندر عورتوں کا الگ انتظام ہوتا ہے۔ میں تو انکریج کرتا ہوں کہ یہاں خواتین اپنا باپردہ جو ان کا الگ ہے وہاں جائیں، یہاں سینٹروں میں جا کے وہیں پہ تراویح پڑھیں، کیونکہ وہ آنے جانے کے راستے ان کے الگ ہیں اور باپردہ انتظام۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی عورتوں کا گھر میں تراویح پڑھنا، گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے، وہ ایک روایت ہے۔ میں کہا کر تو اس وقت گھر ہو، آج کل گھر سینما گھر ہے، ایسے وہ گھر میں بیٹھی ٹی وی بیٹھے دیکھتی رہے گی، ڈرامے دیکھتی رہے گی، یا زیادہ سے زیادہ روحانیت غالب آئی تو مکہ کی تراویح سنتی رہے گی، خود کچھ نہیں کرے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسجدوں میں جائیں جہاں بابرکت سسٹم ہے، وہاں جائے گی تو دیکھا دیکھی 2 سجدے کرے گی، 20 تراویحیں پڑھے گی، خدا سے مانگے گی، تو یکسوئی اس کو نصیب ہوگی۔ لہٰذا مسجدوں میں جانا چاہیے، اور ہمارے ہندو پاک کے اندر چونکہ عورتوں کے لیے الگ انتظام مسجدوں میں نہیں کیا جاتا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں بھی مسجدیں اب ایسی بنانی چاہیے کہ خواتین کے الگ سیپریٹ انتظام ہو، جیسے یہاں ہوتا ہے کہ وہاں نماز پڑھنے جائیں، وہاں واز بھی سنیں، نماز بھی پڑھیں، اور گھروں میں بیٹھی رہتی، گھروں میں سوائے غیبتیں چغلیوں کے یا عورتوں کو دوسرے مسائل کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا وہاں بھی اس کو ہونا چاہیے، اور یہاں بالکل جانا چاہیے، اور عورتیں وہاں جا کے پڑھیں۔ لیکن اگر عورت نہیں جاتی تو اس کا اصل حکم تو گھر کا ہی ہے، تو گھر میں وہ 20 تراویح پڑھے گی۔ یہ سوال جو آپ نے کیا یہ سب بیس لیس ہے۔ اگر وہ 10 کر دیتے تو آپ سوال کے 10 کیوں کی، 15 کر دیتے آپ کہتے 15 کیوں کی، 16 کرتے، اب کتنی کرتے وہ؟ اب کون سا عدد ہے، کون سا نمبر ہے جس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ اگر کسی نمبر پہ آپ کو سوال نہیں ہوگا، اگر وہ 22 کر دیتے آپ کہتے پھر مجھے کوئی کوشچن نہیں، پھر ہم کوشچن کرتے آپ 22 پہ چپ کیوں ہوئی ہیں، اس کے پیچھے کیا 22 کے نمبر کو کیا پرائرٹی حاصل ہے کہ آپ 22 پہ آپ کو کوئی کوشچن نہیں ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو 20 رکعات متعین کی ہیں تو انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاص صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں خود نبی فرما رہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت لازم پکڑو۔ لہذا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں جب تمہارا اختلاف ہو جائے مختلف کسی مسئلے میں تو خلفاء راشدین کو دیکھا کرو کہ خلفاء راشدین جو وہ ان کا عمل کیا ہے، تو تم میرے عمل تک پہنچ جاؤ گے، کیونکہ خلفاء راشدین تو آپ کے پاس شب و روزے رہنے والے لوگ ہیں، آپ کے خاص لوگ ہیں کہ جو آپ سے کسب فیض کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے جب 20 رکعت کی ہیں آپ سمجھ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کی ہیں انہوں نے، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھی ہوں گی تبھی آپ نے 20 کی ہیں۔ اور ایسا ہی ہے چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو ہے انہوں نے یہ روایت لایا ہے، بہقی کے اندر یہ روایت ہے، اور اس روایت کو پوری امت نے قبول کر لیا۔ یہ تلقی قبول بالامہ کہتے ہیں ایسی روایت کو، کہ پوری امت جس روایت کو قبول کر لے تو وہ اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ بس وہ جو ہے اس کے بعد دوسرا آپشن نہیں رہتا۔ تو یہ وہ روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح 20 رکعت ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح 20 رکعت ہوتی تھی۔ 20 رکعتن کے الفاظ ہیں، 20 رکعت، تو جب 20 رکعت تراویح کے الفاظ موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نبی نے جو 3 دن تراویح پڑھی ہے، 25 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تراویح کی ہے، 23، 25 اور 27، اور وہ کتنی پڑھی ہے وہ عبداللہ ابن عباس کی روایت بتا رہی ہے کہ 20 رکعت پڑھی ہے آپ نے، تو بات ختم ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی 20 رکعت، اچھا وہ نبی کے زمانے میں 20 کیسے پڑھی جاتی تھی؟ اب اس طرح ایک آدمی یہاں کھڑا پڑھا رہا ہے تو کچھ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں، پھر کوئی ایک آدمی یہاں کھڑے پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہیں، تو یہ ٹولیاں بنا بنا کے لوگ پڑھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ دور صدیقی کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہا کہ ٹولیاں بنا بنا کے لوگ پڑھتے تھے۔ اور یہ نظارہ آپ نے دیکھ رہا ہو تو ہم نے تو دیکھا ہے جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان، اس کی جو بنوری نیو ٹاؤن مسجد ہے اس مسجد میں تراویح ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں بہت سے طلباء حافظ ہیں، پڑھانے کا موقع نہیں ہے، وہ ایک برآمدے میں کھڑا ہے، 5-4 طالب علم اس کے پیچھے وہاں تراویح سنا رہا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، جگہ جگہ ٹولیاں ہیں، اور مین تراویح بھی ہو رہی بڑی مسجد میں، لیکن مختلف جگہوں پہ وہ حافظ اپنے قرآن کی جو ہے وہ تحفظ کے لیے وہ تراویح سنا رہے ہیں۔ وہ نظارہ وہاں دیکھنے کو ملتا ہے، یار واقعی نبی کے زمانے میں، اس کے حضرت عمر کے زمانے میں یہ ہوتا ہوگا، ابوبکر کے زمانے میں یہ ہوتا ہوگا، تو وہ نظارہ۔ تو حضرت عمر نے یہ کیا کہ جب ایک مرتبہ نکلے آپ دیکھا کہ مختلف ٹولیاں بنا بنا کے صحابہ تراویحیں پڑھا رہے ہیں، جو حافظ تھے وہ اپنے سعادت کو حاصل کرنے کی تراویح سنا رہے ہیں، کوئی یہاں ہے کوئی یہاں ہے۔ تو آپ نے دیکھا، آپ نے سوچا کہ یار یہ سب کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کرنا چاہیے تھا کہ پوری ایک بڑی جمع غفیر شان و شوکت والی ایک جماعت ہو، یہ کرنا چاہیے۔
لہذا آپ نے اس کے بعد جو ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ امام بنے، باقی سارے حافظ غیر حافظ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں۔ اب پوری جماعت، ایک بڑی جماعت، یہ نظارہ جب دیکھا تو حضرت عمر خوش ہوئے، اور دیکھو کتنی اچھی چیز ہم نے جو ہے یہاں تجویز کی کہ سب کو ایک قاری کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ تو وہ جو 20 رکعت وہ ایک قاری کے پیچھے کھڑا کر کے 20 رکعت جو ہے یہ انتظامی طور پہ حضرت عمر نے یہ رائج فرمایا، ورنہ 20 رکعت اٹسیلف تو نبی نے پڑھی ہیں، تبھی تو آگے جو حضرت عمر سے اس میں چلی آ رہی تھی، ورنہ خود آپ بتائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 کس بنیاد پہ بنا دی؟ تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ صحابی کوئی بات کہے اور وہ عقل سے بالا تر ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ صحابی نے جو بات کی ہے یہ ضرور نبی سے لے کر کی ہے، کیونکہ ظاہر وہ نبی کا شاگرد صحابی تو ہے، اس لیے 20 نبی نے بھی پڑھی تھی، اور وہی جو ہے حضرت عمر نے انتظامی طور پہ ایک قاری کے پیچھے کھڑا کر دیا، یہ حضرت عمر نے کیا۔ اس سے لوگ یہ نہ دھوکہ کھاتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں، اور دیکھا حضرت عمر نے 20 رکعت کی ہیں، یہ دیکھو جی حضرت عمر نے 20 رکعت کی، حضرت عمر نے 20 نہیں کی، 20 رکعت ہیں، لیکن حضرت عمر نے کیا ایک قاری کے پیچھے سب کو کھڑا کر دیا۔ اور دین کے معاملے میں یہ بددیانتی جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال تو یہ کہنا کہ یہ وہ حنفی شافی کا مسئلہ ہے، یا پہلی بات تو کوئی حنفی شافی کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھو حدیث سے جو چیز آ رہی ہے ثابت ہے تو اس میں تو کوئی حنفی شافی کا مسئلہ نہیں ہے، سبھی اس کو مانیں گے۔ اور باقی نہ دیوبندی بریلوی کا مسئلہ ہے، دیوبندی بریلوی سب مانتے ہیں۔ ہاں البتہ جو اس میں جو ہے وہ شبہ پیدا ہوتا ہے وہ غیر مقلد سلفی حضرات کو، اچھا غیر مقلد سلفی حضرات جو ہیں وہ ان کو اس میں شبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ کہہ دیتے یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اصل میں ثابت کے معنی کا جو ہے وہ مس یوز کرتے ہیں، حالانکہ یہ دعا جو ہے مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث کی 5 کتابوں میں آتی ہے، یعنی سنن ابی داؤد میں آتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کنز العمال میں آتی ہے جہاں انہوں نے مسند دیلمی کے حوالے سے نقل کی ہے، اور مسند احمد کے اندر آتی ہے، اور قیام اللیل مروزی میں آتی ہے۔ تو گویا کہ 5 حدیث کی کتابوں میں یہ دعا مختلف الفاظ انداز سے آتی ہے، اور ایسی زبردست فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی ذکر فرمائی کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، ایسی زبردست۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر فقہاء اسلام جو ہے وہ اسی دعا کو جو ریکمنڈ کرتے ہیں کہ بھئی آپ یہ وقفے میں یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ تو فقہاء اسلام جن کے سامنے حدیث کا پورا ذخیرہ ہے کہ بھئی وہ کوئی ایسے، وہ تو منتخب لوگ ہیں، اللہ کے جو ہے منتخب لوگ ہیں، وہ انہوں نے جب اس دعا کو جو مرتب کر کے آپ کو دیا تو اس کا مطلب اس میں کوئی راز ہے۔ لیکن بات ہوئی جی حدیث سے ثابت نہیں ہے، جی پہلی بات تو ثابت کیوں نہیں ثابت ہے، باقی آپ جس ثابت کی بات کرنا چاہتے ہیں وہ اب اہل علم سمجھ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جوہری جوہر کو جانتا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں آپ جو ثابت کی بات کر رہے ہیں جی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ کہہ کہ آپ کس ثابت کی تو اشارہ کرنا چاہتے وہ ہم سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس ثابت جس ثابت پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس طرح تو پھر آپ کلمہ طیبہ بھی ثابت نہیں کر سکتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر بندے کی قلب و جان ہے، آپ حدیث سے ثابت کریں، کسی حدیث میں آتا ہی کلمہ، قرآن میں آتا ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں، پھر آپ اس کو شبرو سینے سے کیوں لگا رکھا؟ اگر جس ثابت کی طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں اس ثابت کے حساب سے تو آپ کلمہ بھی ثابت نہیں کر پائیں گے، وہ کیسے ثابت کریں گے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بس وہ ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ میں نے جو یہ سوال چھوڑا ہے کہ پھر آپ کلمہ جو ہے وہ اس کو پہلے ثابت کریں، پھر یہ تسبیح تراویح کی ثابت کی بات کریں، اور انشاءاللہ وہ ثابت نہیں کر سکیں گے، اور جس طرح اس کو ثابت کریں گے کلمے کو اسی طرح یہ تسبیح تراویح بھی ثابت ہو رہی ہے۔ تو کلمے کو مان رہے ہیں، اس کو کیوں نہیں مان رہے پھر آپ؟ ٹھیک ہے نا، ٹھیک۔ تو پہلی بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نے بتایا کہ حنفی شافی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، احادیث طیبہ سے یہ جو ہے وہ دعا ثابت ہے، اور اتنی زبردست بابرکت دعا ہے کہ کمال ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، عوف ابن مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نماز میں تھے، تو رکوع کے اندر آپ گئے تو آپ نے یہ تسبیح پڑھی، مختلف الفاظ کے ساتھ آپ نے یہی تسبیح جس کے اندر یہ عظمت و کبریائی کا تذکرہ ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، آپ نے پڑھی۔ پھر آپ سجدے میں گئے تو سجدے میں بھی آپ نے، ٹھیک، یہ ابو داؤد کی حدیث۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قیام اللیل مروزی نے بھی نقل کیا ہے، تو وہ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے کہ حضرت عمر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آسمان پر فرشتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خشوع و خضوع کی وجہ سے گویا کہ یوں جھکے ہوئے، جیسے رکوع میں جھکے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، اور کہتے ہیں کہ وہ قیامت تک اسی طرح جھکے رہیں گے، اسی طرح جھکے رہیں گے قیامت تک، اور قیامت جب آئے گی تو سر اٹھائیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے، یعنی ما عبدناک حق عبادتی،
اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، یعنی جو ساری زندگی اسی طرح ہیں جھکے ہوئے قیامت تک، اور قیامت جب آئے گی تو کہیں گے اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے، یہ کہیں۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وہ پڑھتے کیا ہیں، وہ جو جھکے ہوئے ہوں گے پڑھ کیا رہے ہوتے ہیں، تسبیح کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو پہلے آسمان پر ہیں فرشتے وہ یہ پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، یہ پڑھتے، اور دوسرے آسمان پر جو فرشتے ہیں وہ اس سے جھکے ہوئے وہ پڑھتے ہیں سبحان ذی العز والجبروت، یہ پڑھتے ہیں، اور یہی پڑھتے رہتے ہیں قیامت کی صبح تک۔ اور جو تیسرے آسمان پر ہیں وہ پڑھتے ہیں سبحان الملک الحی الذی لا یموت، تو وہ یہ پڑھتے ہیں سبحان الحی الذی لا یموت، وہ یہ پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ تسبیحات کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر کو یہ حدیث بیان کر کے نبی نے فرمایا کہ عمر ان الفاظ کو اپنی نماز میں پڑھا کرو، اپنی نماز میں پڑھا کرو، فی صلاتک کے الفاظ اپنی نماز میں پڑھا کرو ان الفاظ کو۔ تو نبی نماز میں پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، فقلھا فی صلاتک، ان الفاظ کو اپنی نماز میں پڑھا کرو، حکم دے رہے ہیں، اور آپ نماز سے باہر بھی نہیں پڑھنے دے رہے ہیں۔ اور آپ ایسی شبہات کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں کہ نماز سے باہر بھی نہیں پڑھنے دے رہے ہیں کہ وقفے کے اندر پڑھ لیں، نہیں، اور بدعت، یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں پڑھے۔ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ نبی تو عمر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز کے اندر پڑھیں رضی اللہ تعالیٰ، اس سے آپ اس کی فضیلت کا اندازہ لگائیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے، اور ایک حدیث جو ہے اس میں کنز العمال میں مسند دہلمی کے حوالے سے نقل فرمائی، بڑی زبردست حدیث، وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک سمندر ہے، نبی نے فرمایا ایک سمندر ہے نور کا، نور کے سمندر کے ساتھ ہی ایک پہاڑ ہے نور کا، اس کے اوپر نورانی فرشتے کھڑے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں نور کے کوڑے ہیں، نور کے چھانٹے، وہ ہیں نور کے چھانٹے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں وہاں، اور وہ اس نور کے سمندر کے ارد گرد چکر کاٹتے ہیں اور یہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، یہ سبحان ذی الملک والملکوت، یہ تسبیح جو ہے وہ کہتے پڑھتے ہیں یہ اس نور کے سمندر کے۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ یہ ایسی تسبیح ہے اگر تم روزانہ پڑھو، نہیں تو کم از کم مہینے میں ایک دفعہ اگر پڑھ لو، وہ بھی نہیں تو کم از کم جو ہے وہ آپ سال میں ایک دفعہ پڑھ لو، یا کہتے اپنی عمر میں ایک دفعہ پڑھ لو، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اللہ تمہارے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف کر دے۔ یار یہ تسبیح، ان کے الفاظ کی عظمت آپ دیکھیں، یہ پڑھتے ہوئے جو ہے نا قلب جو ہے نا بالکل جھک جاتا ہے کہ یہ کیا عظمت، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت، الفاظ میں کتنا ایک تاب ہے۔ تو فرمایا کہ نبی نے فرمایا کہ آپ زندگی میں بھی ایک دفعہ پڑھ لو گے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، سارے اگلے پیچھے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ بھلے وہ سمندر کے جہاز کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ سارے گناہ جو تم معاف کر دے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ ایون ہے کہ جہاد سے بزدل ہو کر پیٹ پھیر کر بھاگنے کا بھی گناہ تم نے کیا ہو وہ بھی معاف ہو جاتا۔ حالانکہ میدان جہاد سے جہاں اللہ کے نام کو اونچا کرنے گیا وہاں تو بزدل بن کے پیٹ پھیر کے بھاگنے کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ وہ اس کی معافی آسان نہیں ہے۔ فرمایا وہ بھی معاف ہو جاتا ہے اگر آپ نے زندگی میں بھی ایک دفعہ۔ اور یہاں تو آپ ہر تراویح کے وقفے میں پڑھیں گے تو آپ اپنے اللہ کے مراتب کا کیا اندازہ لگائیں گے، کہاں پہنچے یہ اتنی بابرکت تسبیح، اور آپ یہ کہتے ہیں جی ثابت نہیں، یہ ثابت تو ہے۔ اور فقہاء اسلام نے کوئی ایسے نہیں کہ بھی اس تسبیح کو آپ کے لیے اس وقفے کے اندر کہہ دے کہ اس میں پڑھ لیا کرو بھائی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ تسبیح سبحان اللہ، اس کی جو عظمت و فضیلت ہے، اور یہ وقفے کے اندر بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھنے کے بجائے یہ پڑھ لیں گے تو فضیلت کہاں سے کہاں پہنچے گی۔ تو اس لیے اب ثابت کا مطلب آپ کیا لینا چاہتے ہیں بھائی؟ اب اس سے زیادہ ثابت آپ کو کیا چاہیے جس کے اندر فضیلت ہے، اور ایسی فضیلت کہ سبحان اللہ۔ یہ بات تو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی بہت سے کہتے تھے کہ نہیں یہ پڑھنا لازم نہیں ہے، آپ کوئی تسبیح پڑھ لیں، آپ اس میں آپ خاموش بھی بیٹھ سکتے ہیں، خاموش بیٹھے رہیں، کوئی بھی تسبیح پڑھ لیں، یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو کوئی کے اندر یہ شامل کیوں نہیں ہے؟ کوئی بھی تسبیح میں یہ شامل کیوں نہیں ہے؟ تو یہ بھی تو شامل ہے کوئی میں بھائی۔ اب آپ اسی کو اوپر قدغن کیوں لگا رہے کہ نہیں یہ اس کو ترک کرو ہیں، کیونکہ کوئی بھی دوسری پڑھ لو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو اتنی بڑی فضیلت جو میں نے بتائی ہے حدیث سے ہے، اس فضیلت سے آپ امت کو محروم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ یہ پڑھ لیں گے تو جناب وہ امت جو وہ ان کو جو وہ اجر و ثواب نہ مل جائے۔ تو کوئی کے اندر یہ داخل کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ کہتے بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں اور جی لوگوں نے اس کو سنت سمجھ لیا ہے، سنت سمجھ کے اس کو پڑھنے لگ گئے ہیں، لہذا اس کو چھوڑ دو، کوئی دوسری پڑھ لو، بلکہ چپ کر کے بیٹھے رہو۔ ٹھیک ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ چپ کر کے بیٹھے رہو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آپ ثابت بھی بحث کر رہے ہیں تو چپ کر کے بیٹھے رہو یہ پہلے ثابت کریں کہ نبی نے کہا کہ چپ کر کے بیٹھے رہو، نبی کی سنت سے آپ اس کو یہاں ثابت کی بحث کیوں نہیں چھیڑ رہے آپ؟
یا کوئی بھی تسبیح پڑھ لو غیر متعین، کوئی بھی پڑھ لو غیر متعین، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ نبی نے کہیں کہا ہے حدیث میں کہ کوئی بھی پڑھ لو؟ تو معلوم ہے کہ آپ اپنی جو بات کر رہے ہیں اپنی عقل سے کر رہے ہیں، جس کے لیے کوئی ثبوت آپ کے پاس نہیں، اور جس کا کچھ نہ کچھ ثبوت مل بھی رہا ہے وہاں آپ انکار کر رہے ہیں، کہہ دیتے نہیں یہ لازمی، اس کو بلکہ ترک کر دو، کوئی اور تسبیح پڑھ لو، کوئی بلکہ خاموش بیٹھے رہو، وقفہ کرو، کچھ بھی نفلیں پڑھ لو۔ تو یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اور پھر بات کہتے ہیں جی لوگوں نے ان کو سنت سمجھ لیا اگر، تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ چپ کر کے بیٹھے رہو، کوئی بھی تسبیح پڑھ لو، تو کل کو اسی تصور کو کسی نے سنت سمجھ لیا تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ میں وقفے میں چپ رہو، اس چپ رہنے کے تصور کو کل کو کسی جاہل نے سنت سمجھ لیا تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ یا وہ کوئی بھی تسبیح لینے کو سنت سمجھ لیا تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ آپ اگر عوام میں جہالت کی وجہ سے وہ سنت سمجھ رہے ہیں، آپ ان کی اصلاح کریں، دیکھو بھائی یہ تسبیح بہت بڑا برکت ہے، بالکل آپ اس کو پڑھیں اور اس کی یہ فضائل ہیں، لیکن اس کو سنت سمجھ کے نہ پڑھیں، سنت نہ سمجھیں کہ نبی نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تراویح ہی آپ کو پتا ہے کہ وہ تراویح پر ہی گفتگو ہوتی ہے، وہ تراویح کا موضوع خود قابل بحث ہے، تو وقفے کے اندر پڑھنا نہ پڑھنا نبی سے کیسے ملے گا آپ کو بھائی؟ ہے تو لہٰذا زیادہ اپنی اتنی بات کریں، اس کو سنت نہ سمجھے لیکن یہ مستحب ہے، اس کو پڑھے، لہذا فقہ نے اس کو پڑھنے کو مستحب کہا ہے، تو لہذا کوئی حنفی عالم وہ بھی انکار نہیں کر سکتا اس کا۔ کیوں؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جو حنفیوں کے امام ہیں، جو فتاوی شامی ان کا ہر مفتی اس سے کے بغیر فتویٰ نہیں دیتا، انہوں نے امام کوستانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا کہ وقفے کے اندر جو ہے یہ دعا پڑھ لیا کرو، تسبیح تراویح والی۔ تو حنفی مفتی تو انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ حنفیوں کا جو امام ہے، جو فتاوی کا امام شامی، وہ خود نقل کر رہا ہے، ٹھیک۔ اب رہا دیوبندی کی بات آ جائے تو دیوبندی بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بڑا دیوبندی کون ہوگا؟ انہوں نے تو بہشتی زیور میں بھی یہ دعا لکھی کہ وقفے کے دوران جو ہے کہ فقہ اسلام جو ہے وہ اس دعا کو جو ریکمنڈ کرتے ہیں، یہ دعا پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو دیوبندی، اور پھر دیوبند کا فتاوی دارالعلوم دیوبند چھپا ہوا ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ دعا پڑھنا جو ہے یہ اچھا ہے، یہ دعا پڑھنا اچھا ہے، اور فرمایا کہ یہ عمل اکابر ہے، یعنی اکابر علماء دیوبند کا عمل ہے اسی، اور آج تک آپ کو پتا امت اسی دعا کو پڑھتی آ رہی ہے اور اکابر علماء دیوبند پڑھتے آ رہے ہیں، تو دیوبندی مولوی بھی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی نادانی کر رہا ہے تو پھر غیر مقلد سلفیت کو گویا کہ وہ تقویت دے رہا ہے، کیونکہ غیر مقلد سلفی جو ہے وہ اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، وہ جی یہ ثابت بدعت بدعت بدعت۔ تو آپ یہ دانستہ یا نادانستہ غیر شعوری طور پر یہ بات کہہ کے کہ یہ ثابت نہیں ہے، آپ تو ان کو تقویت پہنچا رہے ہیں، اور اپنے اکابر علماء دیوبند جو آج تک اس پر معمول ان کا چلا آ رہا ہے، اور فتاوی دارالعلوم دیوبند میں اس کو کہا کہ عمل اکابر ہے، یعنی ہمارے اکابر علماء دیوبند کا عمل اس پہ چلا آ رہا ہے کہ یہی تسبیح پڑھتے تھے، تو پھر آپ آج اس سوشل میڈیا سے لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ پہلے عوام جو عمل پہ آتی نہیں ہے، آپ نے یہ شوشہ چھوڑ کے کہ جی ثابت نہیں ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں لو ثابت نہیں، چلو چھوڑو اب کیا پڑھنی، جب ان کی ریمائنڈر کے لیے مسجدوں میں لگا بھی دیا جاتا ہے کہ چلو زبانی یاد نہیں تو پڑھ لو، کوئی سال میں ایک دفعہ آتی ہے تو چلو دیکھ کے پڑھ لو، وہ پڑھ کے فضیلت حاصل کر لیتے۔ بھائی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ غفر اللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگلے پیچھے، ما تقدم من ذنبی وما تاخر، تو اتنی بڑی فضیلت، اس لیے جو ہے نا یہ بالکل ثابت ہے، اور میں نے آپ کو حوالے سے بتایا کہ یہ دیکھو آتے ہیں، بلکہ فقہ نے تو ہم پر یہ احسان کیا کہ جہاں جہاں حدیثوں میں الفاظ مختلف آتے تھے ان سب کو جمع کر کے ایک کشکول میں بند کر دیا اور ہم اکٹھے دے دیے اور آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ آپ کے لیے نفع ہی نفع ہے۔ بلکہ حدیث میں وہ حدیث جو شعبان کی آخری رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا رمضان کے بارے میں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی کہ اس رمضان میں 4 عمل ایسے ہیں جن میں 2 جس سے تم اللہ کی رضا حاصل کرو گے، اور 2 وہ کہ جس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ پہلا فرمایا لا الہ الا اللہ ہے، اور دوسرا فرمایا کہ وہ استغفر اللہ، استغفار۔ یہ 2 عمل ایسے ہیں فرمایا اس سے تم اللہ کی رضا حاصل کرو گے، اور 2 ایسے ہیں جس کے بغیر تمہارا چارہ کار نہیں ہے، ایک یہ کہ جنت کا سوال، دوسرا جہنم سے پناہ۔ یہ 4 ہو گئی۔ تو میں نے اپنے عام بیانات میں لوگوں سے کہا کہ یہ رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 معمول کے کرنے کی خاص تاکید فرمائی، لہذا یوں پڑھ لیا کرو لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، 1000 روز پڑھ لیا کرو۔ تو نبی نے جو معمول خود بتایا کہ رمضان میں پڑھو،
تو اس معمول سے زیادہ بابرکت کیا ہوگا ہے؟ اور یہ تسبیح تراویح میں فقہ نے کیا کیا، یہ پوری تسبیح تراویح سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت